السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کو دوست وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ پاکستان پلس۔ او قرآن سیکھیں سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 8 لے کے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں جی۔ اور انشاءاللہ پچھلے سبق میں ہم نے ہجے نکالنے کی کوشش کی تھی، اور اس سبق میں ہم کچھ نیا پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ میں تھوڑی اسکرین ریکارڈنگ سے اس بار کام لے رہا ہوں اس ویڈیو میں، تو میں نے سوچا کہ اس طرح زیادہ آسانی ہوگی ہمارے پڑھنے میں۔ سب سے پہلے ناظرین جو پہلی عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے وہ ہے جی، اس علامت یعنی دال جیسی ایک علامت جہاں بنی ہوئی ہے تو اس علامت کو کہتے ہیں جزم۔ اس علامت دال والی جو علامت بنی ہوئی اس کو کہتے ہیں جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس حرف پر بھی جزم ہوگی اسے ساکن کہیں گے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے جو پہلے والا جو متحرک حرف ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے یعنی زبر زیر اور پیش ہوتی ہے اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم جو تین ضروری چیزیں آج انشاءاللہ پڑھیں گے وہ یہ ہیں کہ حروف مدہ کیا ہے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے آگے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ یہاں الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں الف مدہ ہوگا۔ اور آگے یہ لکھتے ہیں جی کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ جو انہوں نے اگزامپل دی ہے اس میں واو سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، یعنی کہ پچھلے والے حرف پہ جو ہے وہ پیش ہے، واو سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں واو مدہ ہوگا۔ اور آگے لکھتے ہیں جی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ یا سے پہلے با آ رہا ہے، با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو با یا ساکن ہے نا، یا ساکن سے پہلے با آ رہا ہے اور با کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دو حرکات کتنی ہوتی ہیں جی؟ یعنی جتنا میں نے ابھی لمبا کیا ہے اسے، با واو پیش بو، با واو پیش بو، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو حرکات ہوں گی۔ حرکت میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، پچھلے جو ہم نے کچھ لیسنز پڑھے تھے اس میں میں نے آپ کو حرکت کا بتایا تھا کہ زیر زبر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہاں دو حرکتوں کے برابر یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے حروف مدہ کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یہ تین اپنی چیزیں ذہن میں اگر ہم لوگ بٹھا لیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ آگے شروع کرتے ہیں جی سبق اس کا۔ تھوڑا سا ہم سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، یہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ با الف زبر با، الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں الف مدہ ہوگا۔ ہم نے پڑھا اوپر کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یہاں الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں الف مدہ ہوگا۔ اور حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے؟ ایک الف کی مقدار یعنی دو حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے ہے جی با واو پیش بو، با واو پیش بو، یہاں کیا ہوگا جی؟ واو ساکن ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے
وہ حرف جو ہے وہ ساکن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں واؤ کے اوپر وہ دال سا ایک نشان ہے، جزم ہے، تو واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ واؤ مدہ ہوگا۔ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واؤ مدہ ہوگا۔ واؤ سے پہلے پیش، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ۔ یہاں واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے با ہے، با کے اوپر پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ واؤ مدہ ہوگا۔ تو یہ اپنے ایک بار پھر ہم پڑھتے ہیں اسے، با واؤ پیش بو، آگے ہے جی با یا زیر بی، ٹھیک ہے جی۔ یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس لیے یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اور یہ تینوں جو حروف مدہ تین ہے، اور سارے حروف مدہ کو ہم نے ایک الف یعنی دو حرکات کی برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، جتنا میں کھینچ کے پڑھتا ہوں اتنا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہم حروف مدہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ اور مخارج کا بھی ہم نے انشاءاللہ، ہم نے جو پہلے لیسن، دوسرے لیسن میں کچھ پہلے جو لیسن سے ہم نے ہماری ایپیسوڈز تھیں، اس میں ہم نے پڑھا کہ کس حرف کو کس طریقے سے اور کہاں سے ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو نوٹ بک پہ آپ لوگوں نے کاپی کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے۔ اور آگے ہے جی تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ آگے اسی طرح پڑھتے ہیں، جے نکالے بغیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سا سو سی جا جو جی حا حو حی خا خو خی دا دو دی ذا ذو ذی را رو ری زا زو زی سا سو سی شا شو شی صا سو سی ضا دو دی طا طو طی ظا ذو ذی قا عو قی غا غو غی فا فو فی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی آ او ای یا یو جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے جی، 21 بار اول و آخر ایک بار درود شریف۔ 21 بار کیا ہم نے پڑھنا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے جی 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ جو لوگ ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے یا ان کے بچوں کے یا ان کے چاہنے والوں کے حافظے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تو اس وظیفے پہ وہ عمل کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اسکرین سے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی۔ کوشش کیجیے گا ناظرین کہ ہم اپنے جب پریکٹس کرنی ہے تو مخارج کے مطابق ہم پریکٹس کریں، جس حرف کو جہاں سے ادا کرنا ہے وہاں سے ہی ادا کر کے اور حروف مدہ کا خیال رکھتے ہوئے اس لیسن کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہونے کی جلد کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔